میں نے کہا صفدر کون سا فاتح ہے؟ نہ فتوحات صفدر. تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا. وہ امین صفدر اکاڑوی صاحب نے جو غیر مقلدوں سے مناظرے کیے وہ کتاب بنی ہوئی تھی، اور فتوحات صفدر. اگر سبحان اللہ، واہ واہ کیا علم ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات. بھلا مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام ہے؟ طارق جمیل کو بھی جب بھی میں نے شکوہ کیا کہ آپ کا یہ بیان نامناسب ہے، تو یہی کہا ہے کہ ہمارا تو تبلیغی علم ہے، سطحی سا سنی سنائی باتیں ہیں، اور آپ جیسے ہمارے محقق اور عالم اس پر خفا ہے، بجی ختم ہو گئے. شروع میں تو میں خوش ہو رہا تھا، بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ واردات کا طریقہ ہے. نہ مناظرہ کرے گا، نہ مباحثہ کرے گا، کیل پورا ٹھوکے گا. وہ تو چاہیے کہ جن باتوں پر میں ناراضگی ہے اور علماء نے، وہ ان باتوں سے پیچھے ہٹے، اعلان کرے. اس طرح تو نہیں کرتا، تو واردات تو پورے کر رہے ہیں نا. اس لیے اس کا یہ کہنا کہ میں تبلیغی مولوی ہوں یا سطحی ہوں، یہ معافی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ دینے کا اور لوگوں کے ایمان اور عاقبت برباد کرنے کا ایک ناروا کوشش ہے جو قابل مذمت ہے. اور ہمارے مولانا امین صاحب وہ کاڑا مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہمت عطا فرمائی تھی. ایک دن بتایا کہ یا نیو سعید آباد کے پاس پیر صاحب، پیر بدیع الدین جس کو پیر جھنڈا کہتے تھے، بڑا ہنگامہ کھڑا کیا. لوگ کی مسجدوں میں جا کے لوگوں کو بیچتے تھے کہ بھئی فاتحہ پڑھو، آمین پڑھو، رفع یدین کر لو، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. 4 پروفیسر تھے، وہ بھی غیر مقلد ہو گئے. مقامی علماء دین کو بہت غم لاحق ہوا. انہوں نے محقق الاسر، امام اہل سنت، فخر و مفخر احناف، ترجمان مسلک دیوبند، ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کو لکھا. حضرت اقدس مولانا سرفراز خان نے امین اکاڑا کو حکم دیا کہ سندھ پہنچو اور وہاں ہمارے بھائیوں کی خاطرداری کرو. مولانا نے فرمایا کہ میں ٹرین میں بیٹھ گیا اور جہاں مجھے بلایا وہاں اتر گیا. اسٹیشن پر کوئی نہیں. خود میں اپنی کتابوں کا تھیلہ لے کے اندر گیا، سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے. کہ مجھ سے پوچھو کون ہو؟ میں نے کہا ماسٹر امین ہو. کہا تم مناظرہ کرو گے؟ میں نے کہا آپ نے یاد فرمایا ہے تو کروں گا مناظرہ. کہا میں نے کہا سفر کیا ہے، تھکا ہوا ہوں، تھوڑا پانی وانی ہو، وہ غسل خانہ ہے، جاؤ نہاؤ. کہ میں نے دل میں سوچا یا اللہ وہ مناظرہ تو بعد میں ہوگا، ہمارے آدمیوں کی جان نکل رہی. کہ میں نہا وہا کے آ کے بیٹھ گیا تو مجھے کہا کہ تم مناظرہ کر کے چلے جاؤ گے، ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا میں نے کہا میں مناظرہ کر کے بھاگنے نہیں آیا ہوں، مناظرہ کر کے بھگانے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں پیر صاحب سے عرب علماء ڈرتے ہیں. فرمایا وہ ڈرتے ہوں گے لیکن ہم نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے تو ان کے پیچھے آتے. کہ پیر صاحب کو بہت حدیثیں یاد ہیں. کہا میں نے کہا اگر یہ حدیثیں ہو جو محدثین نے نقل کی ہے تو پیر صاحب آج بھی پٹا اور کل بھی پٹا، اور اگر پیر صاحب نے کوئی فیکٹری لگائی ہے تو آج اس کو بھی چیک کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ جعلی روایت ہے. کہا جب میری باتیں ہونے لگی تو آپس میں کہا کہ آدمی تو زوردار ہے، زبردست جاندار ہے. کا مناظرہ شروع ہوا. پیر صاحب کے سرائے محل میں جانا ہوا. پیر صاحب لیٹے ہوئے، چاروں طرف خدام ہے، خلفاء ہے. ہاں بھائی السلام علیکم. ہاں بھائی آ گئے ماسٹر صاحب. سلام کا جواب وہ کوئی نہیں. ہاں بھائی یہ میری شرطیں ہیں، اس کو ذرا پڑھ لو آرام سے، جواب لکھو. کہا 37 صفوں میں شرطیں تھی. کہا میں نے اس کے نیچے دستخط کیے اور میں نے کہا جو شرط حدیث کے مطابق ہوگی وہ رہے گی، جو حدیث کے خلاف ہوگی وہ آپ نہیں پیش کر سکیں گے. میں نے دستخط کر کے اور 36 صفحے اٹھا کے ایسے پٹخ دیے. میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ مناظرہ کرو. شرطوں پر وقت ضائع کرنے والا آیا ہوا ہے. کہ جب میں نے دستخط کر کے پٹخ دیا نا تو ایک دوسرے کو دیکھا. انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، بلا زبردست قسم کی آئی ہوئی. کہا کون سے مسئلے پر پہلے ہوگا؟ میں نے کہا جس مسئلے میں آپ میں طاقت بہت زیادہ ہے
اور شور بہت کرتے ہیں اس کو پہلے کرو. میرے خیال سے تقلیدی شخصی ضروری ہے. کہ تقلیدی شخصی پر جب مناظرہ ہوا تو امین بالجہر رفع یدین فاتحہ خلف الامام کے لیے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں. میں نے کہا آپ پورے علاقے میں کوحرام مچا چکے ہیں, ان مسائل میں بھی آپ کا وہی حشر ہوگا جو تقلیدی شخصی میں ہوا, اور واضح ہو جائے گا آج کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نماز خراب ہوتی ہے اور امین بالجہر سے نماز مکروہ ہوتی ہے, اور بار بار رفع یدین کرنا ناپسندیدہ ہے. تم نے غلط اور الٹا بیان اسلام کے خلاف دیا ہے. آپ بات کریں تاکہ فضا صاف ہو جائے. کم میں بغیر بات کیے دستخط کرتا ہوں آپ کا. میں نے کہا کرو دستخط. میں کہا ان مولویوں کو میں نے ایسا دیکھا, میں نے کہا یہ وہ پیر صاحب ہے جن سے عرب علماء ڈر رہے ہیں, یہ پیر صاحب ہے جن کو حدیث یاد ہے, وہ حدیث کدھر گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ملکات دی. اللہ پاک غری کی رحمت کرے, خدا تعالیٰ شعبی بھی رحمت نازل فرمائے. پیر صاحب نے آخر میں کہا دو باتوں کا احساس ہو گیا. ایک تو یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ حنفی بلا دلیل ہے, آپ کے اس وقار حفظ و اتقان نے تسلیم کرایا کہ احناف کے پاس احادیث زیادہ ہیں, اور آئندہ میں ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے احتیاط کروں گا. حق کی حمایت کے لیے مناظرہ کرنا انبیاء کی سنت ہے. اگر آدمی خود اہل نہ ہو اور وہ مجمع میں علمی بات نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت کے جو قابل قدر قابل احترام مناظرین گزرے ہیں ان کی آپ برائی اور توہین کرے. اور دینی مقاصد صرف وہ نہیں جو آپ بیان کرتے ہیں, اسی آسمان سے آگے اور افلاک اور بھی ہے. اپنے بارے میں اتنا خوش فہمی کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میرا تو علم سارا تبلیغی ہے اور سطحی, ہمارے یہاں کوئی تحقیق ہوتی نہیں. دوسری طرف جو تحقیق کر کے ان کو خاموش کرتے ہیں بجائے اعزاز بخشنے کہ اس کی آپ اہانت پر, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو ہمارے بزرگان دین میں بڑے بڑے مناظر ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عباس کو حضرت علی نے بھیجا تھا خوارج سے گفتگو کے لیے, ہزاروں خوارج مسلمان ہوئے. موبائل خود پیغمبر کا نجران کے عیسائیوں سے اول مناظرہ تھا. جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر مباہلہ ہوا. مباہلے میں بھی وہ سمجھ گئے کہ نبی برحق ہے, ہم جزیہ دیں گے, انکار نہیں, اور آپس میں کہا کہ مزید کچھ نہ کرو ورنہ جھلس جاؤ گے. اور آپ تو خلاف کرتے ہیں کہ مناظرہ ہونا نہیں چاہیے, اور وہاں تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور سورہ آل عمران کی ابتدائی 87 آیات نازل ہوئی آپ کی تائید و حمایت میں. آپ کس طرح دین سے واقف ہے؟ آپ کو چاہیے کہ یہ بیانات وغیرہ ٹیلی ویژنوں پہ ادھر ادھر بند کر دے, پہلے پڑھ لے صحیح طرح. آپ کا سارا علم کمزور اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.